مرزا جیلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، یعنی کہ کسی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لیکن مرزا جیلمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی غلط تشریح کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے نبی کی ہی شکل میں دیکھا ہو۔ یہاں حدیث کے مقابلے میں مرزا جیلمی جو آ کے محدثین کا قول لا رہا ہے، یعنی کہ جو یہ خواب والی روایت ہے اس میں مرزا جیلمی پلمبر جو ہے محدثین کا قول پیش کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے اس حدیث کی تشریح کی، ابن سیرین نے اس حدیث کے بارے میں یوں کہا بول کر آ رہا ہے۔ جو عمار والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، حضرت عمار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اس بارے میں جو محدثین کا قول ہے، اس بارے میں جو فقہاء کا قول ہے، اس بارے میں جو راوی کے بارے میں حضرات محدثین کا قول ہے، تو اس بارے میں اسے ابن سیرین اور دوسرے ائمہ جو ہیں، حدیث کے ائمہ جو تشریح کر محدث کے، ان کے قول مرزا جیلمی کو نظر نہیں آتے۔ جب خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امتی دیکھتا ہے، جو کسی اللہ والے کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اب اس کو یاد آ گئے تشریح کرنے والے محدثین، اب اس کو یاد آ گئے خواب کی تعبیر بتانے والے، اب اس کو یاد آ گئے تاریخ دان یاد آ گئے۔ کیوں تجھے حدیث کے مقابلے میں تاریخ دان یاد آ رہے ہیں؟ حدیث کے مقابلے میں تجھے تشریح کرنے والے یاد آ رہے ہیں؟ کیوں حضرت عمار والی حدیث کو محدثین کی جو تکرار ہے، محدثین کا جو قول ہے، اسے کیوں قبول نہیں کرتا؟ یہ عمار والی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس روایت میں جو ہے ایک راوی ایسا ہے جو حضرت علی کے شان میں 100 سے زیادہ جھوٹے حدیثیں گاڑی۔ تجھے تب محدثین یاد نہیں آتے جب کوئی اپنا مسئلہ تو اٹھا لے، اس وقت تجھ کو محدثین یاد آتے ہیں، اس وقت تجھ کو جو ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تشریح یاد آ رہی ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح یاد آ رہی ہے۔ حدیث کے مقابلے کو تو اب تشریح کر رہا ہے۔ جب حضرت عمار والی حدیث آ رہی ہے تو ان سارے چیزوں کو تو بغل میں چھپا کر اٹھا کر روایت رکھ رہا ہے، راوی کا پتہ نہیں، تجھ کو پلمبر انجینئر علی مرزا کو کچھ پتہ نہیں۔